وسلموا على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورہ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے. 176 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل ہے. آخری 3.5 رکوع کے علاوہ تراویح کے اندر رات کو پوری پڑھنے اور سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے. اس سورت کے اندر زیادہ تر احکامات بیان کیے گئے ہیں. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت اور رسالت ہے، قیامت ہے، یہ تو ہر صورت میں ہی ہے. بعض صورتوں میں ذرا یہ چیزیں بہت نمایاں ہوتی ہیں، جس طرح کل ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے اندر بہت زیادہ نمایاں طور پر بیان کی گئی. جو سورہ النساء ہے اس کے اندر احکامات کو زیادہ بیان کیا گیا ہے. مدنی صورت ہے نا، جو ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان کے اندر احکامات کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. 2 قسم کے احکامات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے. بعض وہ ہیں کہ جن کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے کہ وہ خود ان پر عمل کریں. یہ نہیں کہ صرف بڑوں کو کوستے رہے حکومت یوں کر رہی ہے، فلانا یوں کر رہا ہے، فلانا یوں کر رہا ہے. کہ آپ کے لیے جو احکام ہیں آپ پورے کر رہے ہیں. سارے احکام ان کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ بھی تو ہیں جو بندوں کے لیے، خود کے لیے، عوام الناس کے لیے، وہ بھی تو پورا کریں نا. ان کو نماز پڑھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ زکوٰۃ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ حق والے کو اس کا حق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ بہنوں کو وراثت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو خود ہے. فرمایا جو احکام عوام الناس کے خود عمل کریں نا. 16 احکام تقریباً اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمائے جن کا تعلق خود عوام الناس سے. اور دوسرے قسم کے احکام وہ ہیں جن کا تعلق وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کاموں کو کرنے والے بنے. کسی پر ظلم ہو رہا ہو فریاد رسی کے لیے جائیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساتھ ساتھ آئیں گے. تقریباً 9 احکام اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے. وہ 25 کے قریب احکامات اس کے اندر بیان فرمائے گئے. تو جو 25 احکام ہیں ہر ایک کو 2 منٹ بھی دیں تو 1 گھنٹہ تو پھر بھی ہو جائے گا. تو لیکن میں بالکل اختصاراً ذکر کروں گا تاکہ تھوڑے تھوڑے ہمارے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو پہلی آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اور یہ وہ مشہور آیت ہے جو خطبہ نکاح کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے. جب دلوں کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دلوں میں تقوی موجود نہ ہو، اللہ کا ڈر اور خوف موجود نہ ہو تو احکامات پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم. اللہ نے براہ راست اس سورت کو خطاب سے شروع کیا. قرآن مجید کی چند صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کے انداز سے بیان کی. یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو، اے لوگو. قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ. اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کر کے ان کو بیان فرمایا. ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے. پہلا حکم فرمایا یتیموں کو ان کا مال دیا کرو. ماں باپ جن کے بچپن میں فوت ہو جائیں، ابھی وہ نابالغ ہیں، تم ان کے سربراہ اور وکیل اور کفیل بنے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے مالوں کی حفاظت کرنی ہے، تبدیلی بھی نہیں کرنی.
عمدہ عمدہ اپنے نام، گھٹیا گھٹیا ان کے نام لگا دو. فرمایا یہ جائز نہیں. اگر تم ایسی جگہ نکاح کرنے لگے ہو جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اس کا یہ فرمایا مطلب نہیں ہے کہ تم نکاح کر کے جس طرح ظلم چاہے ڈھاتے رہو. انصاف کرنا پھر بھی تمہاری ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی جگہ نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا اس کے علاوہ کسی اور جگہ نکاح کر لو نا، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن تمہیں انصاف کرنا ہی پڑے گا. ایک کے ساتھ کرو یا ایک سے زیادہ کے ساتھ کرو. اور جن عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو گے، اگلا حکم کہ مہر بھی تمہیں دینا ہوں گے. مہر کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، مہر دینا ہوں گے. اللہ اکبر. اور وہ مہر تم نے خوشی خوشی ان کو دینے ہیں. صرف اس لیے نہیں مقرر کرنا کہ بعد میں ان سے معاف کرا لیں گے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. افراط اور تفریط کسی چیز کے اندر درست نہیں ہے، کسی چیز کے اندر درست نہیں ہے. عام طور پر نکاح کے معاملے میں جب مہر کی بات آتی ہے تو وہاں افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. جی کتنا مہر رکھیں؟ وہ جی جتنا شرعی ہے لکھ دیں. بھائی شرعی تو یہ ہے کہ دونوں کی حیثیت کے مطابق. نہیں وہ 32 روپے 32.5 روپے نہیں بنتا. کون سے دین اسلام میں 30-32 روپے مہر رکھا گیا؟ وہ جس ہوٹل میں وہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں لاکھوں روپے کی بکنگ اس کی کرائی ہوتی ہے. اور جب مہر کی بات آئی تو 32 روپے. اور نہیں جی آپس سے چاہیے، کوئی دور دور کے نہیں ہے رشتے دار، آپس کے کوئی گال نہیں، لے چھوٹو جنا تھی کہہ دے بٹ ٹھیک ہے جتنا آپ کہیں گے. بھائی ہوٹل ہم سے بک کرایا تھا ہماری مرضی کے مطابق، باقی سارے کام ہماری مرضی کے مطابق کرائے تھے. بھائی جب دین کا دیکھو نا، سارے نکاح کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں. نکاح جس کے اندر مہر ایجاب و قبول ہے، اور دوسری چیز ولیمہ ہے. تو جہاں اپنا نام بلند کرنا ہے وہ تو ساری اعلیٰ سے اعلیٰ کریں گے، وہ تو بہتر سے بہتر کریں گے. مہر کے معاملے کے اندر آ کر کمزوری. اور بعض اس کے بالکل برعکس لکھ دیں جی 10 لاکھ کون سا دینا ہے، آپس میں کوئی ایسی بات نہیں کر لیں گے. یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. جو آپ نے مقرر کر دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ اتنا مہر مقرر ہوا ہے، وہ آپ کے ذمے قرض ہو گیا ہے. قرض ہو گیا ہے، زندگی میں نہیں ادا کریں گے. آپ کے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی وہ پہلے نکالا جائے گا. نہیں دیں گے، قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے. قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے. وہ مہر دینا پڑے گا، وہ ذمہ لازم ہو گیا ہے. اس کو کہہ دیں پلی لوگے تینو مہر چاہیے، وہ تو کہے گی ہاں نہیں چاہیے. بھائی دے کے دیکھو نا، اس نے دینا ہوگا تو خود ہی دے دے گی نا. پہلے ہی اس سے فقیروں کی طرح منگتوں کی طرح مانگنا شروع کر دیا آپ نے، تینو چاہیے لینا ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو دین کے معاملے میں انسان کو کبھی سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کبھی سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی ازواج مطہرات کے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، اور آپ نے 500 درہم تک مقرر کیے. 500 درہم تک جو ہے نا وہ مقرر کی. اللہ اکبر. باقی جس طرح ہم سب کو دے رہے ہیں نا خوشی خوشی، مہر بھی ایسے ہی خوشی خوشی دینا چاہیے. میں خوشی دل سے تم دیا کر، خوشی دل سے. اس کو مجبوری نہ سمجھیں، اس کو مجبوری نہ سمجھیں، شریعت کا حکم سمجھیں.
شریعت کا حکم سمجھیں اور خوشی دل سے بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کو ادھار پر نہ لے جائیں۔ جی لکھ دیں 10,000 روپے تو ابھی دے دیتے ہیں، تو باقی 9 لاکھ روپے جو ہے نا وہ بعد میں دیں۔ ساری ادائیگیاں تو آپ نے ابھی کرنی ہے، ساری ادائیگیاں، کھانے کے پینے کے سارے مسائل آپ نے ابھی حل کرنے ہیں، تو مہر کا معاملہ کیوں مؤخر کیا جاتا ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آتی۔ 2 معاملے ایسے ہیں جہاں آ کے شادی میں اٹک جاتے ہیں۔ ایک مہر کا معاملہ، کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، ویسے تو عام طور پر میں پرہیز ہی کرتا ہوں، کہتا ہوں جی مسجد میں کرا لیں، اللہ خیر صلی اللہ، جانا پڑ جائے بس اوقات آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، وہ اس کے کان لگ رہا ہے، وہ اس کے کان لگ رہا ہے، کنے رکھی تو دس یار مول صاحب کل پوچھ لو جنہیں وہ کہہ دیں، مول صاحب نے پھر بھیج دیا، نہیں جی آپس میں طے کر، یار پھر مسئلہ ہو گیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ ہو گیا آدھا۔ اب جو ہے نا مولوی صاحب کو رخصت کرنا ہے، پھر بھی پورا خاندان جمع ہوگا، مولوی صاحب تھوڑی فیس کنی ہے جی، جنی دے چھڑو، نہیں سرکاری فیس کنی ہے، سرکاری، تو سرکار کو پڑھا لو نا جا کے، سرکاری فیس صحیح دی جی۔ اے مولوی جڑا ہے نا پیسے بڑے لیندہ نکاح دے، مہنگا مولوی ہے یار، 5-10 ہزار روپیہ لے لیتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، ایسی تکلیف ہو رہی ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اس کے گھنٹوں بھی ضائع کیے، لے کر بھی گئے، نہیں جی نہیں نماز چھوڑ کے آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے، وہاں پر رات آئی نہیں، مولوی صاحب بیٹھے اور مسجد والے الگ، مولوی صاحب کل عشاء کی نماز تو نہیں، سو خیر ہے، اب نماز پڑھائیں تو اس کا مسئلہ، ادھر جائیں تو ادھر کا مسئلہ، پھر بعد میں مولوی صاحب نے بڑے پیسے لے لے، 5,000 روپے۔ اب تو زمانہ آ کہ مولوی صاحب خود ہی آ جانا، آپ کے پاس گاڑی ہے نا، بس ٹھیک ہے آ جانا، بڑا احسان کریں گے، 5-7 ہزار روپے دیتے، بڑا احسان، اور جس دوسرے کو بتائیں گے ہاں یار مولوی صاحب نے ویسے اس طرح کرنا نہیں چاہیے یار، اس طرح پیسے مانگنے نہیں چاہیے تھے ان کو، اتنا مہنگا مولوی صاحب نہیں ہونا چاہیے، ڈوب بھرنا چاہیے آپ کو، اتنے آپ اپنے میراثیوں کو نہیں دیتے، ناچنے گانے والوں کو نہیں دیا آپ نے، اور آج زمانہ آ گیا کہ نکاح ہو گیا اس کے بعد قوالی کراتے ہیں پوری رات، قوالی والے کو اتنا دیتے ہیں۔ میری باتیں ہیں سچی ہیں، اگر چکڑوی ہیں، شاید بعض لوگوں کو اچھی نہ لگ رہی ہیں، لیکن میں عادی ہوں اس قسم کی باتیں کرنے کا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کے احکامات پر خوشی دل سے عمل کریں، خوشی دل سے عمل کریں۔ اگلا حکم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، فرمایا کہ یتیموں کے تم والی تو ہو، یتیم اگرچہ کچھ بڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی سمجھدار نہیں ہے اتنا، سمجھدار نہیں ہے اتنا، تو مال اس کے حوالے نہیں کرنا، یہ تو مال ضائع ہو جائے گا، تمہاری ذمہ داری ہے کھلاتے رہو پلاتے رہو، اگر وہ کبھی کوئی بات کر بھی دے نا تو اچھے طریقے سے ٹال دیا کرو، اچھے طریقے سے ٹال دیا کرو۔ فرمایا اسی طریقے سے جب مال دینے لگو تو پہلے آزما لیا کرو، آیا اس مال کو سنبھالنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ فرمایا کہ جو یتیم کا والی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، اور اگر خود بھی تنگ دست ہے، خود کمانے جاتا ہے، تو یتیم کے مال کی حفاظت کون کرے گا؟ یتیم کے مال کی حفاظت کرے تو پھر اپنا روزگار کیسے چلے گا؟ فرمایا دستور کے مطابق وہ اس میں سے لے لیا کرے، وہ اس میں سے لے لیا کرے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور یہی بات حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے جب خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا میری کیفیت اور مثال یتیم کے والی جیسی ہے، دستور کے مطابق میں اس میں سے لوں گا، غنی ہمارے پاس ہوگا تو کچھ نہیں لیں گے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے سب کچھ واپس کر دیا، جو لیا، فرمایا اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، بس ٹھیک۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وراثت میں جس طرح مردوں کو حصہ ملتا ہے عورتوں کو بھی حصہ ملتا ہے، ایسا نہیں مردوں کو تو حصہ ملے گا اور عورتوں کو محروم کر دیا جائے، یہ درست نہیں۔
بہنوں کا حق کھانا، بیٹیوں کا حق کھانا، پھوپھیوں کا حق کھانا۔ فرمایا جو ظلمن کسی کا مال کھاتے ہیں وہ پیٹ کے اندر آگ کو بھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھرتا ہے۔ اور بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو وراثت سے محروم کرتا ہے اللہ اس کو جنت سے محروم کر دیتے، جنت سے محروم کر دیتے۔ سوچنی چاہیے ہمیں یہ بات کہ آیا ہمارے پاس جو مال ہے کہیں ہماری پھوپھیوں کا تو نہیں آ گیا کہ باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت دی نہیں اور ہم تک منتقل ہو گئی؟ یہ باپ نے نہیں دی، ہم کیا کریں؟ باپ کی قبر کو آپ ٹھنڈا کرو نا، اس کی قبر کو آپ ٹھنڈا کرو نا۔ اسی طرح بہنیں ہیں تو بر وقت ان کو دیں۔ چند دن پہلے میں سن رہا تھا ایک مفتی صاحب کا کہ پوچھا گیا کہ وراثت کب تقسیم کرنی چاہیے؟ فرمایا کہ جو ہی مردے پر مٹی ڈال کے آؤ تو سب سے پہلے وراثت تقسیم کر دینی چاہیے، اس سے تاخیر کرے ہی نہ، خواہ مخواہ کے مسائل پیدا ہوں گے، دنوں میں قدورتیں پیدا ہوں گی، یار مجھے نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں دے رہا۔ اور میں سب سے پہلا کام ہی یہی کرو، حق والے کو اس کا حق فوراً دے تاکہ آگے مسائل رہے ہی نہ۔ اللہ اکبر، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ مرنے کے بعد وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ فرمایا مرنے والے نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑی تو جتنا بیٹی کو ملے گا بیٹے کو اس کا ڈبل ملے گا۔ مرنے والے نے صرف بیٹے چھوڑے، انہی میں سارا مال تقسیم کر دو۔ صرف ایک بیٹی چھوڑی تو کل مال کا آدھا حصہ اس کو دے دو۔ ایک سے زیادہ چھوڑی مال کے 3 حصے کر کے 2 ان کو دے دو۔ اگر انسان کے ماں باپ بھی ہیں پیچھے جو فوت ہونے والا ہے تو مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ، نہیں تو ماں کو 3واں حصہ اور باپ کو باقی دے دیا جائے۔ فرمایا تم نہیں جانتے تمہارے باپ دادا میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، رب جانتے ہیں، تم نے عمل کرنا ہے۔ بیوی فوت ہو گئی، فرمایا اولاد نہ ہو تو خاوند کو آدھا ملے گا، اولاد ہو تو خاوند کو 4واں حصہ ملے گا۔ الٹ ہو گیا، خاوند فوت ہو گیا، بیوی رہ گئی، فرمایا اولاد نہ ہو تو 4واں حصہ ملے گا، اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اور ایک شخص فوت ہوا، ماں باپ بھی نہیں تھے، اولاد بھی نہیں تھی، تو فرمایا پھر بھائیوں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائے۔ پھر آگے بھائی جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں، ان کی ساری تفصیل الگ الگ ہے۔ فرمایا یہ سارے احکام قرض اور وصیت کے بعد ہوں گے۔ پہلے مرنے والے کا قرض ادا ہوگا، پھر اس نے اگر وصیت کی ہے تو 1/3 میں سے وہ جاری کی جائے گی، اور اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فرمایا رب کی حدیں، ان حدوں کو تم نے کراس نہیں کرنا۔ اگلا حکم فرمایا کہ جو بے حیائی اور زناکاری کا کام کریں، 4 گواہ بھی مل جائیں تو فرمایا ان کو سزا دینے کے بعد گھروں میں بند کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اور حکم نازل کر دے گا۔ سورہ النور نازل ہوئی، اس کے اندر پھر الگ سے تفصیل بیان کر دی گئی جو وہاں پر آئے گی۔ فرمایا توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے پہلے کھلائے، توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ جب آخری وقت آ جائے گا پھر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگلا حکم، اس زمانے میں یہ ہوتا کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا، بڑا مالدار ہوتا، تو وہ بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے، جی یہ جو بچی رہ گئی ہے نا اس کے وارث ہم ہیں، ہم اس کی کفالت کریں گے۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس کا مال ہم قبضہ لیں گے، مال کہیں اور نہ جائے۔ اس کے بعد نہ خود نکاح کرتے تھے نہ اس کا کہیں نکاح کر کے دیتے تھے کہ نکاح کر کے دیں گے تو مال بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے منع کیا، وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملا کرتی۔ فرمایا یہ غلط بات ہے۔ اگلا حکم فرمایا کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہا کرو، خواہ مخواہ کی کمزوریاں نہ تلاش کرو۔ اگر اس کے اندر کوئی ایک کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر بھلائیاں بھی تو رکھی ہیں نا اس کے اندر۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے اولاد نصیب فرمائی، بیٹے بیٹیاں نصیب فرمائیں، تمہارا گھر آباد ہو گیا، وقت پہ تمہاری روٹی پکتی ہے، کپڑے دھلے ملتے ہیں۔ فرمایا یہ تھوڑی بات ہے،
تم چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے بیٹھے رہتے ہو. تم کون سے وقت کے نبی ہو کہ تمہارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے؟ تم بھی تو کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہو. اگلا حکم فرمایا بالفرض اللہ نہ کرے اگر آپس میں نہیں بنی، ایک عورت کو طلاق دینی ہے، جو کچھ اس کو دے دیا ہے وہ اسی کا ہے. فرمایا واپس نہیں لے سکتے تم اس میں سے نہیں لے سکتے. سارا لینا دور کی بات ہے، وہ اس کا حق ہو گیا. ان بن ہو گئی، نبھا نہیں ہوا الگ. یہ نہیں جو لڑکے والوں نے دیا تھا وہ الگ کرو، لڑکی والوں نے دیا تھا الگ کرو، نہیں، جو اس کو دے دیا تھا وہ اسی کا ہی ہو گیا، اس کی واپسی نہیں ہے. اللہ اکبر. نکاح سے عورتیں حلال ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. تمہارے باپ دادا جس سے نکاح کر لیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں. تمہاری ماں حرام، بیٹیاں حرام، بہنیں حرام، پھوپھیاں حرام، خالائیں حرام، بھانجیاں اور بھتیجیاں حرام. جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلا لیا وہ حرام، جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کے دودھ پی لیا وہ حرام. تمہاری ساس حرام، بیوی کی اولاد تمہارے لیے حرام. اللہ اکبر. اور جو تمہاری اولاد ہے ان کی بیویاں، نو جسے کہتے ہیں، وہ حرام. دو بہنوں کا آپس میں نکاح کرنا حرام، جو کسی کے نکاح میں ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام. پھر وہی فرمایا اس کے علاوہ باقی حلال ہیں، لیکن مہر تمہیں پھر دینا پڑے گا. مہر کے بغیر نہیں. دوبارہ اللہ نے ذکر کیا، فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، مشکل نہیں. اگلا حکم ایمان والوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، حلال اور جائز طریقے سے لیا کرو. اللہ اکبر. اور پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف فرما دیں. اگلا حکم فرمایا مرد عورت میں سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے نا وہ حاکم بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے. اس لیے کہ رب کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دی ہے بعض کو بعض پر. مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے اور یہ خرچ کرنے والا بھی ہے. تو عورتوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا عورتوں کو چاہیے نیک صالح بنے، فرما بردار بنے، اور جو ہے نا خاوند کی پیٹھ پیچھے اپنی عزت و ناموس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی بنے. اگلا حکم جن عورتوں کے ساتھ تمہاری نہ بنے، وہ نافرمانی پر آ جائیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. زبانی نہ سمجھیں، بسترے الگ کر دو. اللہ نہ کرے ضرورت پڑ جائے تو کچھ مار بھی سکتے ہو. آخری حل یہ ہے کہ مرد اور عورت کی جانب سے ایک ایک آدمی جو سمجھدار ہو وہ مل کے بیٹھیں، دونوں کے معاملے کو دیکھیں، سلجھانے کی کوشش کریں. فرمایا اگر ان کی نیت ٹھیک ہوگی اللہ توفیق عطا فرمائے گا، یہ ایک ہو جائے. پھر احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کسی نکاح طلاق میں الجھ کے نہ رہ جانا. اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہے، اچھا سلوک بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، یتیموں کو مسکینوں کو بھی دینا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے نہیں اس کا خیال کرنا ہے، مسافر کا خیال کرنا ہے، ماتحتوں اور غلاموں کا خیال کرنا ہے. ان کاموں کے اندر بھی رہنا، کہیں بخل کے اندر نہ آ جاؤ بس نکاح طلاق، نہ باپ کو پوچھے نہ بیٹے کو پوچھے نہ کسی اور کو. فرمایا رشتہ داریاں اپنی جگہ میں ہیں، ان کا خیال کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے، بغیر وضو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر غسل کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. فرمایا اہل کتاب یہودیوں کے پیچھے نہ جانا. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ دشمنی کرتے 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 اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ اپنے عقیدے اور اپنی کتاب کے خلاف کرنے لگ گئے ہیں. مدینہ کے کچھ یہودی کعب بن اشرف وغیرہ چلے گئے مکہ میں اور جا کر کہنے لگے کہ دیکھو آپ بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، ہم بھی خلاف ہیں، ہم دونوں مل کے نہ ان کا مقابلہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے ہمیں تو آپ پر اعتبار نہیں ہے، اگر آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کر دیں گے نا تو پھر ہمیں اعتبار آ جائے گا، جبکہ تورات میں لکھا ہے غیر اللہ کی عبادت جائز ہی نہیں ہے. اور اسی صورت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تو شرک کو معاف کریں گے نہیں، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. ان بدبختوں نے بتوں کو سجدہ بھی کر دیا. فرمایا دیکھو جن کے ساتھ تم دوستیاں لگاتے ہو یہ تو دشمنی میں یہاں تک گر گئے، یہاں تک گر گئے. پھر اس کے بعد بادشاہوں کے احکام. فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے امانت والوں کے سپرد کرو، جس عہدے کا جو اہل ہے اسی کے سپرد کیا جائے. تمہاری ذمہ داری ہے، فیصلہ انصاف کا ہونا چاہیے. یہ جو چند آیات ہیں ان کے شان نزول بڑے زبردست عمدہ ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. یا ایھا الذین آمنوا. فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
اللہ انعام والے لوگوں میں شامل کرے گا۔ انعام والے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ان کے ساتھ مل گیا بہترین رفاقت ہے۔ اگلا حکم، ایمان والوں اسلحہ تیار کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے چھوٹی اور بڑی جماعتیں تشکیل دیا کرو۔ فرمایا کیا تم سنتے نہیں ہو ان لوگوں کی آوازیں جو رب سے دعائیں کرتے ہیں، وہ مرد، وہ بچے، وہ عورتیں جو کہتی ہیں اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، یا اللہ کو مددگار دیں۔ فرمایا ایمان والو اگر اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ رہ گئی بات موت کی، تم موت سے ڈرتے ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ فما لکم فی المنافقین، صرف کافروں کے خلاف نہیں جہاد کرنا، منافقین کے خلاف بھی کرنا ہے اور ان سے بھی بچ کے رہنا ہے، یہ کافروں سے بھی زیادہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اے ایمان والو وقت کے بادشاہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ کوئی ناجائز قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ناجائز قتل ہو جائے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا تم قصاص دلواؤ، فدیہ دلاؤ، جو اس کی تفصیل ہے۔ اور ناجائز کسی کو قتل کرنا فرمایا کہ سیدھا جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ ہاں فرمایا جو جہاد ہے اس کے احکام الگ ہیں۔ اگلا حکم فرمایا جب تم سفر میں جاؤ جہاد کے لیے ہو تو ایک ہی امام کے پیچھے اگر لوگ نماز پڑھنا چاہیں، مختلف نہیں پڑھ رہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا خود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تھے، ہر ایک کی چاہت تھی کہ جب جماعت ہو تو ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ فرمایا 2 جماعتیں کر لو، پہلے ایک کو پڑھاؤ پھر دوسری کو، اس کی تفصیل بیان کی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ اگلا حکم فرمایا ہم نے کتاب نازل کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ فیصلے اس کتاب کے مطابق ہونے چاہیے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے تو آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ جانتے ہی نہیں تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اس قرآن کے ذریعے اللہ نے جو کچھ آپ کو سکھایا یہ تو اللہ نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا، بہت بڑا فضل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یتیموں کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ نکاح کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، گواہی صحیح دینے والے بنو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ماں باپ، عزیز و اقارب، دوستوں کے خلاف کیوں نہ، اس کو نہیں دیکھنا۔ اے ایمان والو جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہو دل سے ایمان لانے کی کوشش کرو۔ فرمایا منافق ہیں وہ لوگ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر دوستیاں جا کے کافروں سے لگاتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا وہ ان سے عزتیں تلاش کرتے ہیں؟ فرمایا یاد رکھو فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے احکامات مانو گے عزتیں ملیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری رکوعات میں جو ہم نے رات کو ویسے پڑھا تو نہیں لیکن ذکر کر دیتا ہوں کل تاکہ سورہ المائدہ ہے، یہود اور نصارہ کا ذکر کیا۔ فرمایا انہوں نے رب کے احکام نہیں مانے نا، تو عزتیں تھوڑی پائی ہیں، ذلیل ہی ہوئے۔ تم بھی اگر ان کے راستے پر چلو گے اور ان سے دوستیاں لگانے کی کوشش کرو گے تو فرمایا تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ فرمایا کس طرح انہوں نے کفر کیا، عقیدے خراب کیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خدا بنا دیا اور جو سود حرام تھا اس کو حلال کر دیا، اور کیا سے کیا کرنے لگے۔ فرمایا کہ تم کبھی اس طریقے سے نہ کرنا، اگر تم نے اس طریقے سے کیا تو تم بھی ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اور اس 5ویں سپارے کی جو آخری آیت ہے وہ انتہائی زیادہ امید دلانے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے لوگو اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دیں؟ ایمان والے تم بن جاؤ، شکر تم کرنے والے بن جاؤ۔ وکان اللہ شاکرا، فرمایا اللہ بڑا قدردان ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور اس کا عظیم بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والا اور شکر والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید